بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما، يا رب زدني علما، يا رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ تمام ساتھیاں؟ اللہ رب العالمین سے امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر و عافیت سے ہوں گی. اللہ تعالیٰ کا پھر ایک مرتبہ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم لوگوں کو زندگی کی جیسی عظیم نعمت عطا کی. ہم یہاں پر بیٹھ سک رہے ہیں، سب جمع ہیں اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، اللہ کے احکام کو جاننے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. الحمدللہ کل ہم نے ہمارے آیات 11 تک کمپلیٹ کیا تھا. آج انشاءاللہ سورہ مطففین کے آگے آیات کو ہم شروع کرتے ہیں. 11 تک کا ہم نے ترجمہ کر لیا تھا، اب وہاں سے آگے سے 12 سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم نہایت ہی رحم کرنے والا. ویل ہلاکت ہے، تباہی ہے، للمطففین ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین وہ لوگ جو اذا جب اذاقتالوا وہ ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس لوگوں سے یا لوگوں پر، یستوفون تو پورا لیتے ہیں، وہ اذا اور جب قالوہم وہ ناپ کر دیتے ہیں، ہم انہیں، او یا وزنوہم تول کر دیتے ہیں، ہم انہیں، یخسرون تو کم کر دیتے ہیں. الا کیا، لا نہیں، یدن یقین رکھتے، اولئک یہی لوگ یا یہ لوگ، انہم بے شک وہ سب، ہم وہ سب، مبعوثون اٹھائے جائیں گے. کہاں سے؟ قبروں سے. لیوم عظیم اس بڑے دن کے لیے. یوم جس دن، یقوم کھڑے ہوں گے، الناس لوگ، لرب العالمین رب العالمین کے سامنے. کلا ہرگز نہیں، ان بے شک یا بلا شبہ، کتاب نام اعمال، الفجاری فاجروں کا، البتہ لفی سجین البتہ سجین میں ہے، لفی سجین البتہ فی میں سجین سجین میں ہے. وما اور ماں کس چیز نے، ادھرا کا خبر دیا آپ کو، ماں کیا ہے، سجین سجین، کتابوں ایک کتاب ہے، مرقوم لکھی ہوئی. ویل ہلاکت ہے، تباہی ہے، یوم اذن اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، الذین وہ یا جو، یکذبون جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین جزا اور سزا کے یوم دن کو. وما وہ اور ما نہیں، یکذبو جھٹلانا، وما وہ اور ما نہیں، یکذبو جھٹلانا، بھی اسے، الا مگر، کلو ہر، الا مگر، کلو ہر، معتدین حد سے گزرنے والا، حد سے گزرنے والا، اثیم گنہگار. وہ اور ما نہیں، یکذبو جھٹلاتا، بھی اسے، الا مگر، کلو ہر، معتدین حد سے گزرنے والا، معتدین حد سے گزرنے والا، اثیم گنہگار، حد سے گزرنے والا گنہگار. یعنی اسے صرف ہر حد سے نکل جانے والا گنہگار ہی جھٹلاتا ہے. یعنی اپنے فعل میں، اپنے کاموں میں، اپنے اعمال میں جو حد سے بڑھ جاتا ہے،
حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے تو وہی ہے جو جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں، ان کی یہی وہ صفات ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، اسے جھٹلاتے ہیں، کیونکہ وہ ہر گناہ میں عظیم، ہر گناہ میں معتدین، حد سے گزرنے والا ہے، یعنی ہر گناہ میں وہ سب سے زیادہ آگے بڑھنے والا ہے، گناہوں پر گناہ کر رہا ہے تو کیا کرتا ہے اس چیز کو یوم الدین یعنی آخرت کے دن، قیامت کے دن کو یکذبو جھٹلاتا ہے، وما اور نہیں یکذبو جھٹلاتا بھی اسے الا مگر یا سوائے کلو ہر معتدین حد سے گزرنے والا عظیم گنہگار ہی، یعنی نہیں جھٹلاتا سوائے اس کے جو حد سے گزرنے والا گنہگار ہے، یعنی مضبوط اگر ہم اس کو پازیٹیو میں ترجمہ کریں گے سارا، اگر یہ تو حد سے گزرنے والا ہر ایک اس کو جھٹلاتا ہے، لیکن یہاں پر تاکید کے لیے پہلے نہیں کر پھر بتایا کہ مگر یا سوائے ہر ایک حد سے گزرنے والا اس کو جھٹلاتا ہے، گناہ کرنے والا۔ اذا جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے، اذا جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے، علیہ اس پر، علیہ پر کے معنی میں ہی اس پر، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیتیں، آیاتو آیتیں، نہ ہماری، ہماری آیتیں، اذا جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیتیں، قالا تو وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قالا تو وہ کہتا ہے، اساطیر الاولین، اساطیر کہانیاں ہیں، یہ من گھڑت قصے ہیں، الاولین پہلے لوگوں کی۔ پھر کیا کہتا ہے؟ اتنی ہٹ دھرمی، اتنا یہ ہے، پہلے تو حد سے گزرنے والا ہر گناہ میں، یوم جزا کو جھٹلاتا ہے، لیکن جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اذا جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیات، علیہ اس پر ہماری آیات جب تلاوت کی جاتی ہیں، قالا تو کہتا ہے، تو کہتا ہے، اساطیر کہانیاں ہیں یہ، کیا کہتا ہے؟ کہانیاں ہیں یہ، اولین پہلے لوگوں کی، یعنی من گھڑت اپنی طرف سے کوئی قصہ ہے یا کہانیاں ہیں، پہلے لوگ جیسا بیان کرتے تھے اس طرح سے کہتا ہے، یہ تو کہانیاں ہیں، یعنی ان کو جب تلاوت کی جاتی ہیں آیات، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنتے تھے تو اس کی تکذیب کرتے تھے، اور اس کے بارے میں گمان بات کرتے تھے کہ من گھڑت کلام ہے، پہلی کتابوں میں بھی جمع تھا، ہم نے اس کو پہلے بھی پڑھا ہے، یہ تو کہانیاں ہیں تم بیان کر رہے ہیں، یعنی یہاں بھی ان کا جھٹلانا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، بلکہ ہرگز نہیں بلکہ رانا دنگ لگ گیا ہے، یعنی زن لگا دیا ہے، الا قلوبہم، الا پر، الا پر، قلوب دلوں، ہم ان کے، الا پر قلوب دلوں، ہم ان کے، بلکہ زنگ لگا دیا ہے ان کے دلوں پر، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے۔ کیسا زنگ؟ یہاں جیسا دنیا میں لگتا ہے اس طرح سے نہیں، جیسے وہ اعمال کر رہے تھے، بد کردار اعمال جو کر رہے تھے، وہ جو فجار تھے، فاجروں کی جو مطلب گناہوں میں ملوث تھے، تو ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زنگ لگ گیا ہے، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان کا دل کالا سیاہ ہو گیا ہے، زنگ لگ گیا ہے، اب اس دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسے جیسے انسان کی گناہ بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسا دل اس کا سیاہ ہوتے جاتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کلا ہرگز نہیں، بلکہ رانا دنگ لگا دیا ہے، الا قلوبہم ان کے دلوں پر، الا پر، قلوب دلوں، ہم ان کے دلوں پر، ماں اس نے جو، ماں جو اس نے، یا اس نے جو کچھ کانو تھے یکسبون وہ کماتے تھے، یعنی وہ کمانے سے مراد پیسہ نہیں، جو کچھ دنیا میں وہ نام اعمال کماتے تھے، جو کچھ وہ دنیا میں کرتے تھے، وہ کہہ رہے یکسبون جو کچھ وہ دنیا میں کرتے تھے، کیا ہوا؟ ان کے ہرگز نہیں بلکہ زنگ لگا دیا ہے، الا قلوبہم ان کے دلوں پر، ماں اس لیے جو کانو تھے وہ
یکسبون کماتے تھے، وانون جمع کا ترجمہ وہ کماتے تھے، یعنی جو کچھ وہ اعمال دنیا میں کرتے تھے اس کا انہیں صلہ مل رہا ہے۔ جو ان کے گناہوں کے کام کثرت سے جیسے بڑھتے جا رہے تھے ان کے دل زنگ لگتے جا رہے تھے۔ کلا ہرگز نہیں، پھر سے کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ سب، یا بلا شبہ وہ، بے شک وہ سب یا بلا شبہ وہ، ان ربہم، ان ربہم، ان سے، ربہم اپنے رب کے دیدار سے، ان ربہم اپنے رب کے دیدار سے، کلا ہرگز نہیں، انہم بلا شبہ وہ، یعنی کافر، بریکٹ پر ہم نے یہاں لکھا ہے، ظاہر بتا دیا کہ کون کافر، ان ربہم اپنے رب کے دیدار سے، بے شک کافر اپنے رب کے دیدار سے، یوم اذن اس دن، یوم اذن اس دن، لمحجوبون البتہ، لمحجوبون پردے میں رکھے جائیں گے، اوٹ میں رکھنے سے مراد ہے پردے میں رکھے جائیں گے، یعنی ان کو اللہ کا دیدار ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی جس دن قیامت کے دن بتایا گیا ہے کہ نیک لوگوں کو، متقی لوگوں کو اللہ کا دیدار دکھایا جائے گا، ان سے گفتگو ہوگی، تو وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کافر بے شک اس روز وہ پروردگار کے دیدار سے یقیناً وہ پردے میں رکھے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن ان کا مقام اور ٹھکانہ کیا ہوگا؟ سجین ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو سب سے بڑی محرومی، ان کی لعنت کی والی چیز کیا ہوگی کہ اس دن وہ رب اور خالق کے دیدار سے بھی محروم رہ جائیں گے، وہ اللہ رب العالمین کے دیدار سے بھی محروم ہو جائیں گے، سیدھا سیدھا وہ جہنم رسید ہو جائیں گے، جہنم جائیں گے، سجین میں ان کا نام عمل جائے گا۔ کلا ہرگز نہیں، انہم بلا شبہ وہ کافر، بلا شبہ وہ کافر، ان ربہم اپنے رب کے دیدار سے، ان ربہم اپنے رب کے دیدار سے، یوم اذن اس دن، لمحجوبون البتہ پردے میں رکھے جائیں گے، اوٹ اگر مشکل لگ رہا ہے تو البتہ پردے میں رکھے جائیں گے، ثم پھر، ثم پھر، انہم بے شک وہ سب، بے شک وہ سب، لسالو ضرور داخل ہوں گے، الجحیم جہنم میں۔ اللہ اکبر، اتنا ہی نہیں، اوپر بتایا جا رہا ہے کیونکہ دلوں کو زنگ لگ گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اور اس کے بعد ہرگز نہیں وہ اپنے رب کا دیدار کر سکیں گے خالق کا، پھر بتایا جا رہا ہے کہ پھر، ثم پھر، انہم بے شک وہ، بلا شبہ وہ، لسالو ضرور داخل ہوں گے، ضرور ڈالے جائیں گے، کہاں؟ الجحیم جہنم میں، یعنی ضرور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ضرور ان کو داخل کیا جائے گا، یہ کافروں کی سزا ہوگی، یہ کافر اللہ رحمان رب العالمین کے دیدار سے بھی محروم ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جہنم بھی رسید ہو جائیں گے، ان کو جہنم میں بھی ڈالا جائے گا۔ ثم پھر، یقالو، ثم پھر، یقالو کہا جائے گا، ہذا یہ ہے، الذی وہ جو، کنتم تھے تم سب، بھی اس کو، تکذبون جھٹلاتے، کیا کہا جائے گا؟ ثم پھر، یقالو کہا جائے گا، ھذا یہ ہے، الذی وہ، ھذا یہ ہے، الذی وہ، کنتم تھے، تم تھے تم بھی اس کو، تکذبون جھٹلاتے، دنیا میں جو تم اس کو جھٹلاتے تھے اور ذلیل و خوار کرتے تھے، مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو آپس میں ان کے ان کہانیوں کو، آیت کو کہتے تھے کہ پہلی من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، تو آج ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ چیز جو تم اس کو جھٹلاتے تھے، قیامت کا یقین نہیں رکھتے تھے نا تم، اسی کو جھٹلاتے تھے نا، تو اب ذلیل و خوار ہو، اور ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، اور ان کو تنزیہ بتایا جائے گا، دیکھ لو اسی چیز کو جھٹلاتے تھے نا، اسی چیز کا یقین نہیں تھا نا کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، تو آپ دیکھ لو تم اسی چیز کو جو جھٹلاتے تھے، پھر کہا جائے گا جہنم رسید کرنے کے بعد ان کو کہ ہادا یہ ہے، الذی وہ، کنتم تھے تم بھی اس کو، تکذبون جھٹلاتے، کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، ان بلا شبہ
کتاب نام اعمال الابرار نیک لوگوں کا لفی علیین البتہ علیین میں ہوگا۔ اب یہاں تک ہم نے آیت نمبر 17 تک کیا دیکھا؟ ہم نے فجار کا نقشہ دیکھا ہم نے کہ فجار کون لوگ ہیں، ان کا نام اعمال سجین میں ہوگا، اور وہ لوگ کیسے ہوں گے، ہاں وہ لوگ کیا کرتے تھے، کیوں کس بات کی بنا پر ان کو یہاں پر سزا دی جائے گی، اس چیز کا ہم نے ذکر کیا اور دیکھا کہ کس طرح سے فجار کو ذلیل و خوار کیا جائے گا قیامت کے دن، ان کو اللہ کے دیدار سے بھی محروم رکھا جائے گا، پھر ان کو جہنم بھی رسید کیا جائے گا۔ اب یہاں سے سبحان اللہ پھر بات ہو رہی ہے نیک لوگوں کی، متقیوں کی۔ اللہ تعالیٰ فوراً فجار کو بتانے کے بعد اب یہاں پر ابرار نیک لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی، ان کا حال وہاں پر کیسا ہوگا۔ کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، انا بے شک کتاب نام اعمال، کتاب نام اعمال الابرار نیک لوگوں کا، الابرار نیک لوگوں کا لفی علیین، لفی ل البتہ فی میں، علیین علیین میں ہے، ہرگز نہیں بے شک نام اعمال ابرار نیک لوگوں کا البتہ علیین میں ہے۔ وما اور کس چیز نے ادراکا خبر دی آپ کو، وہ اور ما کس چیز نے کیا ہے، ہاں کیا یا کس چیز نے ادراکا خبر دی آپ کو، ما کیا ہے علیون، کہ علیون کیا ہے، آپ کیا جانتے ہیں، کس چیز نے خبر دی سے مراد آپ کیا جانتے ہیں کہ علیون، علیون کیا ہے، ہاں علیون کیا ہے۔ اس میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ جس طرح ہم نے سجین کو کہا کہ ساتویں زمین کے نیچے مطلب ان برے لوگوں کا نام اعمال جائے گا، اسی طرح علیین ساتوں آسمانوں پر بلند مرتبے پر، اس سے مراد جنت ہوگی، وہاں پر نام اعمال جائے گا۔ اور بعض نے کئی مفسرین نے اس سے مراد سدرۃ المنتہا بھی لیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ساتویں آسمانوں کے اوپر، اللہ عالم یہ اللہ کی شان ہے پتہ نہیں، لیکن اس سے یہاں پر اتنا پتہ چل رہا ہے کہ ضرور نیک لوگوں کے لیے علیین ہوگا، بلند مرتبہ مقام، یا جنت ہوگی یا سدرۃ المنتہا ہوگا، یا ساتوں آسمان کے اوپر جو ان کا ہے لکھا وہاں پر لکھا جائے گا۔ تو علیین کا مطلب یہی کہ ہمیں بس اتنا سمجھ میں، اسی لیے ہم نے یہاں پر کیا البتہ علیین میں ہوگے۔ بعض مفسرین نے الگ الگ اس کا ترجمہ پیش کیا ہے، جنت یا سدرۃ المنتہا یا ساتوں آسمانوں کے اوپر کا مقام، اس طرح سے۔ پوچھ رہے ہیں کہ وما اور کس چیز نے ادرا کا خبر دیا آپ کو، کیا بتایا کسی نے آپ کو، ما علیون، علیون کیا ہے، جانتے ہیں آپ وہ کیا ہے جو ابرار لوگوں کو ملنے والا ہے، نیک لوگوں کو ملنے والا ہے۔ کتاب مرقوم، ایک کتاب لکھی ہوئی، سیم فجار کی طرح بھی، بد کردار ان کے لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب جو فجار میں رہتی تھی، یہاں پر اس کا اپوزٹ ہوگا، صرف نیک کتاب جس میں نام اعمال سارے انسانوں کے لکھے ہوئے ہوں گے، وہ نیک کتاب، ایک کتاب مرقوم لکھی ہوئی، ایک کتاب مرقوم لکھی ہوئی۔ اب اس کے بعد یہاں سے کہ کس طرح سے ان کو کیا نام ہے، یشہدو حاضر ہوتے ہیں اس پر، یشہدو حاضر ہوتے ہیں وہ اس پر، یشہدو حاضر ہوتے ہیں المقربون مقرب فرشتے، جو مقرر کیے گئے ہیں فرشتے، انا بے شک الابرار نیک لوگ، لفی نعیم البتہ فی میں نعیم جنت میں ہوں گے، البتہ نیک لوگ جنت میں ہوں گے۔ یشہدو حاضر ہوتے ہیں ہو اس پر، المقربون فرشتے، مقرب فرشتے جو فرشتوں کو تقرر کیا گیا ہے وہ فرشتے، ان بے شک الابرار نیک لوگ، لفی نعیم البتہ فی میں نعیم جنت میں ہوں گے، البتہ نیک لوگ جنت میں ہوں گے، علل ارائک مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، یا مسہریوں پر، یعنی بڑے بڑے گاؤں تک یہ جیسے ہوتے ہیں نا صوفے کا، ہم ایک پیٹرن دیکھتے ہیں کہ ایک تو بہت بڑا بڑا ایسا ہوتا ہے ٹھیکا لگانے کے لیے، اس طرح سے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے گاؤں تختوں پر بیٹھیں گے یا مجلسوں میں بیٹھیں گے، ان کو نعمتوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی نعمتیں جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے، پھر تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اگر مسئلوں پر مشکل ہو رہا ہے تو تختوں پر لکھ لیجئے، اور ان کے تخت جو ہے ایسے کیسے تخت ہوں گے، پورا مطلب پوری طرح سے
آراستہ کیے ہوئے سجے ہوئے تخت ہوں گے، تختوں پر وہ بیٹھیں گے، ینظرون اور دیکھ رہے ہوں گے، صرف بیٹھیں گے، بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے۔ تعارف آپ پہچانیں گے، فی وجوہہم فی میں وجوہ چہروں، ہم ان کے چہروں سے، نضرۃ تازگی، النعیم نعمت، یعنی جو خوشی جھلک رہی ہوگی جنتیوں کے چہروں سے، آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہی پہچان سکتے ہیں کہ اس طرح وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اپنی بادشاہت، اللہ رب العالمین کی ملکیت، اللہ تعالیٰ کے ادا کرتے فیصلوں کو، اور یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں دی ہیں، جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں، ان کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ دنیا میں جو کچھ انہوں نے ایک مومن کی حیثیت سے تکلیفیں برداشت کی، ہاں، باقی لوگوں سے مذاق جو اڑاتے تھے کافر فجار، ہنسی مذاق اڑانا، جھٹلانا، مارنا پٹنا، اس کا نام بدل اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں انہیں نعمتوں والی بڑی جنتیں عطا کی، الرائی کی، بیٹھے ہوں گے تختوں پر، یندرون دیکھ رہے ہوں گے، واؤنون جمع دیکھ رہے ہوں گے، تعریفو آپ پہچانیں گے، فی وجوہہم یعنی ان کے چہروں کو دیکھتے ہم پہچان لیں گے کہ ارے یہ جنتی ہے، کیونکہ اتنے ان کے چہرے تازہ اور حساس اور بشاش ہوں گے۔ کیا کہا؟ تعریفو آپ پہچانیں گے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نضرتا تازگی، النعیم نعمت کو، تازگی کو ان پہ پہچانیں گے، دور سے دیکھتے ہی ہم پہچانیں گے کہ جنتی ہیں جو بیٹھے ہوں گے، کیونکہ ان کے چہرے سے تازگی اور نعمتیں جھلک رہی ہوں گی۔ یسقونا وہ پلائے جائیں گے، من رحیق مختوم خالص شراب میں سے جس پر مہر لگی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ شراب دنیا کی مثل نہیں ہوگی، بہت ہی مختلف ہوگی، حلال اور وہاں کی خالص شراب ہوگی، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو ایک نعمت ہوگی جو اس کو یہاں کی طرح دنیا کی طرح مدہوش کرنے والی نہیں ہوگی۔ یسقونا وہ پلائے جائیں گے، یسقونا وہ پلائے جائیں گے، من رحیق مختوم مہر لگی ہوئی خالص شراب، یعنی خالص شراب ان کو پلائی جائے گی۔ شراب ایک رحیق نام ہے ایک شراب کا جو خالص ہوگی، وہاں پر بہترین ہوگی، وہ پلائی جائے گی، جس پر ختام ہو اس کی مہر ہوگی، مسک مشک کی، کستوری یعنی مشک کی اس کی مہر ہوگی۔ یعنی ایک حدیث کے مفہوم سے میں آپ اس کو آیت کو سمجھاتی ہوں کہ اللہ رب آپ سے فرماتے ہیں کہ جس مومن نے کسی مومن کو جو پیاس کی حالت میں ایک گھونٹ بھی مطلب دنیا میں پلا دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن مہر لگی ہوئی یعنی خالص شراب پلائے گا۔ یعنی یہ درجہ اللہ تعالیٰ وہاں پر دے گا کہ دنیا میں کسی ایک مومن کو پانی پلانا حدیث کا مفہوم ہے، یا کسی مومن کو کھانا کھلانا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور پانی پلانے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں مشک کی یہ لگی ہوئی مہر لگی ہوئی خالص اس کو شراب پلائی جائے گی۔ یہ ختام و مسک کے بارے میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ایسی شراب ہوگی جو کہ پاکیزہ ہوگی، جو آخری چیز اس میں ڈالی جائے گی اس شراب میں وہ ہوگی مسک یعنی کستوری ہوگی، یعنی ایک طرح کا کچھ چیز ہوگی جس کی خوشبو یا جس کی لذت یا جس کا ذائقہ انتہائی اول درجے کا ہوگا، جس کو سب سے آخر میں ڈالا جائے گا اور مہر لگی ہوگی اس کو، یعنی اس کو بند کر دیا جائے گا، یعنی کسی اور کے لیے نہیں ہوگا، خالص خاص خاص صرف مومنوں کے لیے، جنتوں کے لیے ہوگی، جنتیوں کے لیے ہوگی۔ یسقونا وہ پلائے جائیں گے، من رحیق مختوم خالص کی ہوئی شراب، مہر لگی ہوئی، مختوم بند کی ہوئی شراب، ختام ہو اس کی مہر ہوگی، مسک کستوری کی، اس کی آخری چیز جو اس میں ڈالی جائے گی وہ ہوگی کستوری، کستوری کی یعنی مسک کی ہوگی۔ وفی ذالک اور اسی میں، اور فی میں، ذالک اسی میں، فل یتنافسی بس چاہیں گے رغبت کرے، یعنی آگے بڑھے، شوق ہوگا اس وقت جنتیوں کو، وہ ان نعمتوں کو دیکھ کر فخر کرنے والے فخر کرنا چاہیں گے اور ان نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ کیا کریں گے وہ؟ فَلْيَتَنَافَسِ بس چاہیں گے رغبت کریں یعنی آگے بڑھے، آگے بڑھنا چاہیں گے، فَلْيَتَنَافَسِ
بس چاہیے کہ رغبت کریں، آگے بڑھے، المتنافسو المتنافسون رغبت کرنے والے، یعنی اگر چاہتے ہو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، چاہتے ہو جنت، تو آگے بڑھو نیک کام کرنے میں، سبقت لے جاؤ نیکی کے کاموں میں، سب سے آگے بڑھو، نیکی کو پھیلاؤ، تو ان کے اندر رغبت کریں گے، وہ پیدا ہوگا. یعنی ایک تو مفہوم یہ ہوگا کہ جنتیوں میں وہ رغبت کریں گے، فخر کریں گے اپنے اوپر، اور جنت کی چیزوں کو حاصل کرنے میں اس طرح سے کریں گے. اور ایک مفہوم ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر انسان سمجھ جائے گا کہ دنیا میں اسے کس طرح سے کرنا ہے، تو وہ نیکی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے گا. یعنی کامیابی آخرت کی، جنت کی کامیابی کے لیے نیکی پر سبقت لے جانا چاہے گا. فَلْيَتَنَافَسْ ف بس بس چاہیے کہ یتنافسی رغبت کریں، آگے بڑھے، المتنافسون رغبت کرنے والے. وَمِزَاجُهُ اور اس کی ملاوٹ، یعنی اس کا ذائقہ، مزا اور مزا اس ملاوٹ، ذائقہ ہو اس کی ملاوٹ یا اس کا ذائقہ، من تسنیم سے ہوگی، من سے تسنیم سے ہوگی. جنت میں ایک نہر ہوگی، اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یعنی جس شراب رحیق کی یہ صفت بتائی جا رہی ہے یہاں پر، جو شراب کا ذکر چل رہا ہے اس کی یہاں پر یہ صفت کو بیان کیا جا رہا ہے. اس صفت کو بتایا جا رہا ہے کہ جو اس میں شراب جو ہے تسنیم کی آمیزش ہوگی، جو اہل جنت کے لیے سب سے اعلیٰ شراب ہوگی. اسی طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایک چشمہ ہے تسنیم، جسے اللہ کے مقرب بندے پئیں گے. یعنی مقررین جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، جو خالص بندے تھے، اس شراب کو خالص پئیں گے، اس کی آمیزش کو پئیں گے تسنیم کی. ایک طرح کا نہر، ایک طرح کا چشمہ ہوگا. یہ یہاں پر من تسنیم کا جو خاص ذکر کیا گیا ہے، ایک طرح کا چشمہ ہوگا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو، خالص بندوں کو اللہ تعالیٰ پلائیں گے. ہم یہیں تک کمپلیٹ روک دیتے ہیں کیونکہ لنک ہماری اینڈ ہونے والی ہے، تو ایک مرتبہ میں اس کا ترجمہ کر دیتی ہوں، اگلا کل ہم انشاءاللہ کر لیں گے. آیت نمبر 12 سے ہمیں شروع کرنا تھا. وَمَا اور نہیں، یکذبون جھٹلاتا، بھی اسے، الا مگر، کلو ہر معتدین، حد سے گزرنے والا، کس چیز میں، عتیم گناہ گاری میں، حد سے بڑھنے والا، ہر ایک اس کو جھٹلاتا تھا قیامت کے دن کو. اذا جب، تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ ان پر یا اس پر، آیاتنا ہماری آیات نہ ہماری آیتیں، قالا تو وہ کہتا ہے، قالا یعنی کافر، فجار کیا کہتا ہے، اساطیر کہانیاں ہیں، الاولین پہلے لوگوں کی، کلا ہرگز نہیں، بلکہ ران زنگ لگا دیا ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، علی پر، قلوب دلوں، ہم ان کے دلوں پر، ماں جو، یا اس نے، کانو یا وہ تھے، یکسبون کماتے، یعنی جو کچھ وہ بدعمال کرتے تھے اسی کا نتیجہ ہے. کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ یعنی کافر، ان ربہم اپنے رب سے، یوم اذن اس دن، اپنے رب کے یا اپنے رب سے، یوم اذن اس دن، لمحجوبون پردے میں رکھے جائیں گے. البتہ یا یقیناً، محجوبون پردے میں رکھے جائیں گے. ثم پھر، انہم بلا شبہ لسالو ضرور داخل ہوں گے، الجحیم جہنم میں. ثم پھر، یقال کہا جائے گا، ھذا یہ ہے، الذی وہ جو، کنتم تم تھے، بہی اس کو، تکذبون جھٹلاتے. ثم یقال پھر کہا جائے گا، ھذا یہ، الذی وہ جو، کنتم تھے تم،
बिही उसको, तुकद्दिबुन झुटलाते, कल्ला हरगिज नहीं, इन्ना बेशक या बिलाशुबा, किताब नामे अमाल अल अबरार नेक लोगों का, लफी इल्लियीन अलबत्ता इल्लियीन में होगा, ला अलबत्ता फी में इल्लियीन इल्लियीन में होगा, वमा और किस चीज ने, अदरा का खबर दी आपको, माँ क्या है, इल्लियून इल्लियून क्या है, किताब मरकूम किताब एक किताब है, मरकूम लिखी हुई, एक किताब है लिखी हुई, यशहदुहु हाजिर होते हैं, हु उस पर, अल मुकर्रबून मुकर्रब फरिश्ते हाजिर होते हैं उस पर, मुकर्रब फरिश्ते, इन्ना बेशक, अल अबरार नेक लोग, लफी नईम अलबत्ता लफी नईम नियामतों में होंगे यानी जन्नत में होंगे, अलल अराइकी तख्तों पर बैठे, यंजुरूना देख रहे होंगे या मसनदों पर बैठे देख रहे होंगे, तारीफू आप पहचाने जाएंगे, यानी कौन, जन्नती लोग कैसे पहचाने जाएंगे, फी उजूहिम फी में उजू चेहरों, हिम उनके, उजू फी उजूहिम उनके चेहरों से, उनके चेहरों में पहचाने जाएंगे, कैसा पहचाने जाएंगे, उनके चेहरों से पहचाने जाएंगे, किस तरह, नदरता ताजगी की वजह से उनके चेहरों पर, अन्नईम नियामत की वजह से, युस्कौना वो पिलाए जाएंगे यानी उनको पिलाया जाएगा, मिर रहीक मखतूम खास किस्म की, रहीक मखतूम मोहर लगी हुई, रहीक खालिक शराब, मिन से उनको मोहर लगी हुई खाली शराब पिलाई जाएगी, खितामहू उसकी मोहर होगी, मिस्क कस्तूरी कस्तूरी एक तरह का मटेरियल है, एक तरह की कोई चीज है जो सबसे आखिर में शराब में डाली जाएगी जो उनको पिलाई जाएगी, मिस्क कस्तूरी, वफी दालिक और उसमें, ओ और फी में, दालिक उसमें, फ पस ल चाहिए कि, यतनाफसी रगबत करें, अल मुतनाफिसून रगबत करने वाले, फल यतनाफसी बस चाहिए कि रगबत करे, अल मुतनाफिसून रगबत करने वाले, वो मिजाजुहु और उसकी मिलावट, वो और मिजाज मिलावट, हो उसकी, मिन तस्नीम तस्नीम से होगी, मिन तस्नीम तस्नीम से होगी, आईना एक चश्मा है, अब तस्नीम की यहाँ पर डेफिनेशन को बयान किया जा रहा है, आइनन एक चश्मा है, यशरबु पिएंगे, बिहा उसमें से, बी से, हा उसमें से, अल मुकर्रबून मुकर्रब बंदे या मुकर्रब जन्नती बंदे या अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे, मिन मिजाजुहु और उसकी मिलावट, मिन तस्नीम तस्नीम से होगी, आइनन एक चश्मा है वो, यशरबु पिएंगे, बिहा उसमें से, अल मुकर्रबून मुकर्रब बंदे, आइनन एक चश्मा है, यशरबु पिएंगे, बिहा उससे या उसमें से या उससे, अल मुकर्रबून ने बंदे। अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 28 तक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है।